اب ہمارا پرچہ شروع ہو رہا ہے، تو پرچہ شروع ہونے سے پہلے ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو اوراد ہے، وظائف ہے، سورۃ یاسین ہے، درود شریف ہے اور لا حول ولا قوت باللہ کثرت سے ہم نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلے اصولی طور پر ہم یہ دیکھیں گے کہ سوال مشکل ہے یا آسان ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے پرچہ تفصیل سے دیکھنا ہے، اور تفصیل کے بعد حوصلہ رکھنے کے بعد ہم نے آسان جواب دینا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو لمبا ہے، یہ تو چھوٹا ہے، اس کے نمبر نہیں ملیں گے، بلکہ نمبرات دیکھنے ہیں کون سے جو سوال کے زیادہ نمبر ہے، اور مختصر جواب کا انتخاب کر لیں گے، اور جتنا ہم سے مانگا گیا ہے وہی جواب ہم نے دینا ہے۔ اپنی طرف سے جوابات نہیں دینا ہے اور نہ تفصیل میں جانا ہے۔ چھوٹا ہے تو بس اس پہ اکتفا کرنا ہے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اکثر و بیشتر پرچے میں جو سوال ہوتا ہے تو ہم اکثر جو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں وہ سوال کا اعادہ کرتے ہیں۔ جس طرح پرچے میں یعنی سوالی پرچے میں یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، تو یہاں پر جوابی پرچے میں بھی ہمارے ساتھی یہ نقل کرتے ہیں، تو یہ ہم نے نقل نہیں کرنا ہے، بلکہ یہاں پر پاکستان کے جو کتنے صوبے ہیں، یہ کتنے کا لفظ ہم نے یہ بھی کاٹنا ہے اور ہے بھی کاٹنا ہے، اور یہاں پر ہم نے عنوان قائم کرنا ہے کہ پاکستان کے صوبے۔ بس یہاں پر صرف ہم نے رنگ بدلنا ہے، اور وہ بھی رنگ کون سا رنگ ہونا چاہیے؟ نیلا رنگ استعمال کر لے یا کوئی بھی رنگ استعمال کر لے، آپ نے وہ لگانا ہے 5۔ یہ رنگ بھی بدلنا ہے اور سٹائل بھی ہم نے تھوڑا سا تبدیل کرنا ہے، بس۔ یہ بس ہم نے حل کر دیا، سمجھ لو۔ ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ وہاں پر کویسچن پیپر میں، سوالی پرچے میں سیکشن نمبر 1، سیکشن نمبر 2، سیکشن نمبر 3 یا سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 یہ لکھا ہوتا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اس سیکشن کو یہاں پہ لکھنا ہے اور خوبصورت انداز سے کٹ پین کے ساتھ لکھنا ہے۔ سیکشن نمبر 2 اور جز نمبر، پھر یہاں سے پیراگراف شروع کرنا ہے، اور پیراگراف بھی ایسی جگہ سے شروع کرنی ہے کہ وسط سے ہو، شروع سے نہ ہو، تاکہ گڑبڑ نہ ہو، اور پیراگراف بھی ایسی جگہ پہ ہم نے ختم کرنا ہے کہ وہ بھی اینڈنگ پہ نہ ہو یہاں پہ، بلکہ ایسی جگہ پہ ہو تاکہ دوسرا پیراگراف وہاں سے شروع نہ کیا جائے۔ بس مثال کے طور پر یہاں سے ہم نے پیراگراف شروع کیا ہے اور یہاں پہ ختم ہو رہا ہے، تو ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ پیراگراف یہاں پہ ختم کر لے، پھر دوسرا پیراگراف یہاں شروع کر لیں۔ تو ان پیراگراف میں ایسی چیزیں جس کو ہم الٹا کامہ کہتے ہیں، یہ اردو کا ہے، یا اس طرف سے تو یہ سیدھا کامہ ہے، انگلش کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کا بھی لحاظ ہم نے رکھنا ہے۔ اسی طرح سوال یا نشان ہے، یہ اس طرف سے انگلش کے لیے ہے اور یہ اردو کے لیے ہے، اس کا بھی ہم نے لحاظ کرنا ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے تو یہاں پر یہ ہم نے لگانا ہے، یہ چھوڑنا نہیں ہے۔ فل سٹاپ یعنی پیراگراف مکمل ہو جاتا ہے، یہاں پر ہم نے فل سٹاپ لگانا ہے، اور پھر یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے دوسرا پیراگراف، اور پیراگراف کو ہم نے عنوان بھی جو ہم سے مانگا گیا ہے عنوان وہ ہم نے یہاں پہ تحریر کرنا ہے۔ اور یہ جو چیز ہے یہ ندا، یعنی اگر کسی کو بلانا مقصود ہے تو یہاں پر ہم نے یہ نشان بھی لگانی ہے۔ جیسے پوچھا گیا ہے کہ ملائکہ کون ہے، کون سی مخلوق ہے، تو یہاں پر ہم نے یہ نشان لگانا ہے۔ تو یہ عنوانات ہم نے یہ لگانے ہیں۔
تو اردو میں یہ طریقہ ہے کہ یہاں سے سیدھا قلم پکڑنا ہے اور انگلش میں اس کا حصہ چینج کرنا ہے. مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں ایکسپلینیشن. آرام آرام سے قلم پکڑنا ہے. پہلا لفظ بڑا لکھنا ہے اور پھر باقی حروف جو ہے وہ چھوٹے ہم نے لکھنے ہیں. اور پھر یہاں پر ایک یہ نشان لگانے. یہاں سے ہم نے پیراگراف شروع کرنا ہے. ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ لکھنا ہے. ریفرنس ٹو دی کنٹیکسٹ. اور پھر یہاں پر اس کے بعد یہ شروع کرنا ہے. پیراگراف یہاں سے شروع کرنا ہے. اسٹینزا لکھنا ہے. اسی طرح اگر اردو میں اگر آپ نے لکھنا ہے سیکشن کا تو آپ نے لکھ دیا. تشریح لکھنی ہے. یہاں پر بس آگے یہاں سے تشریح شروع کر دے. پیراگراف اس جگہ پہ ختم کر لے کہ دوسرے پیراگراف کے ساتھ اس کا گڑبڑ نہ ہو. ترجمہ ہو وہ بھی اس طرح شروع کی جو لکیر ہے یہاں سے آپ نے لکھنا ہے. شاعر کا نام ہے. حوالہ ہے. حوالہ نمبر. تو جب ہم ایک سوال کو مکمل کر دیتے ہیں تو یہاں پر ایک دوسری لکیر یہاں پہ بیچ میں کھینچ دیتے ہیں تاکہ دوسرے سوال کے ساتھ اس کا گڑبڑ نہ ہو. اور وہی فٹ ہے, وہی پیمانہ ہے, وہی پین ہے. اور یہاں سے پھر دوسرے جواب کا اور دوسرے سوال کے جواب کا ہم نے یہاں سے شروعات کرنی ہے. اگر کوئی سوال کوئی جواب نہیں آتا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنی طرف سے لکھنا ہے اور انتظار کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی غلطی کر دی تو غلطی کے بعد آپ نے اس طرح چرخہ نہیں لگانا ہے کہ آپ نے بہت بڑا چرخہ لگا دیا. چرخہ بھی دور سے نظر آتا ہے. اگر آپ نے کوئی غلطی کی اس کو اپنے حالت پہ چھوڑ دے, چرخہ نہیں لگانا ہے. کیونکہ اور اس طرح اگر خالی کوئی آپ نے کوئی جواب چھوڑ دیا, نہیں لکھا, تو اس کی بھی بالکل 0 نمبر آ جاتے ہیں, کھٹ جاتے ہیں 0/10 یا 0/33 وغیرہ. اور اس طرح اگر آپ نے چرخی لگا دی ہے تو اس پہ بھی 0 لگا جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے کچھ لکھا ہے تو اگر ممتحن کی نظر اس کی طرف گئی تو آپ کو نمبر نہیں دیتے ہیں. لیکن اگر نظر نہیں گئی تو دور سے تو چرخی نظر آ جاتی ہے تو اس کے 0 نمبر آ جاتے ہیں. اگر ترتیب کے ساتھ انہوں نے پرچہ چھک کیا دیکھا تو کم از کم آپ کو 3 نمبر یا 2 نمبر مل جاتے ہیں. اور 2 نمبر اور 1 نمبر جب ہو جاتا ہے تو اس کی بھی کوئی اہمیت اور افادیت ہو جاتی ہے. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک سوال کے بہت سارے اجزاء ہوتے ہیں اور اجزاء بھی چھوٹے ہوتے ہیں, جسے ہم لکھ دیتے ہیں مومن کی نشانیاں. عنوان تو بڑا دیا ہم نے, لیکن پھر عنوان کے نیچے اجزاء ہوتے ہیں تو ان اجزاء کو بڑے بڑے نام اگر ہم دے دیں تو ہمارے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا ہے. بس درمیان میں ہم نے عنوان رکھ دیا اور یہاں پر اس طرح یہ نشان لگا دیا. باقی کے لیے ہم نے اس طرح نمبر دینے ہیں 1 2 2 3 اور اس طرح آگے اس کے جو صفات ہے وہ ہم نے تحریر کرنا ہے الی آخرہ. اسی طرح کبھی کبھار ایک جز ہوتا ہے اور جز میں ہم سے مذکر مؤنث یا مفرد تثنیہ جمع وغیرہ پوچھے جاتے ہیں تو ہم نے اس کے بیچ میں اس طرح پینسل کے ساتھ لکیریں لگانی ہے. اس طرح یہاں مذکر لکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے مؤنث لکھنا ہے. تو یہاں پر مذکر کے الفاظ آپ نے تحریر کرنے ہیں اور یہاں پر مؤنث کے الفاظ آپ نے تحریر کرنے ہیں.
اس طرح افراد تثنیہ جمع میں 3 لکیریں کھینچنی ہے یہاں پر، مفردہ، تثنیہ اور جمع، اور بیچ میں اس طرح لکیریں فٹ کے ساتھ ہم نے کھینچنی ہے۔ مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ مدارس کے ہاں ایک عبارت دی جاتی ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے عبارت پر اعراب لگا کر ترجمہ کرے، تشریح یا تفسیر کرے، بے غبار تشریح کرے، تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ عبارت سب سے پہلے ہم نے کویسچن پیپر سے عبارت نقل کرنی ہے، جس طرح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہم نے ایک رنگ کے ساتھ لگانا ہے، چاہے نیلا ہے چاہے کالا ہے۔ میں خوش خط یہاں پہ نہیں لکھ رہا ہوں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس پہ اعراب جو لگانا ہے یعنی زبر زیر پیش جو لگانا ہے، تو وہ دوسرے پن کے ساتھ یعنی کالے کے ساتھ، جیسے لکھتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پہ عبارت ایک قلم کے ساتھ ہے اور اعراب دوسرے قلم کے ساتھ لکھا گیا ہے تاکہ یہ زیادہ واضح ہو جائے۔ کبھی کبھار پرچے میں خاص کر وہ یہ ان طلباء کے لیے میں بتا دیتا ہوں کہ ان کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ سوال میں ہم سے کیا چیز مانگی گئی ہے۔ ہم سے بچوں سے سوال پوچھا گیا ہے کہ پاکستان کے آبی ذخائر پر تفصیل سے روشنی ڈالیے، یا تحریر کرے یا قلم بند کرے یا ذکر کرے۔ تو اسکول کی یا مدرسے کے استاد نے ان کو یہ لفظ لکھا ہے تحریر کرے یا قلم بند کرے یا ذکر کرے یا بیان کرے۔ تو طالب علم کو یہ ذہن ہوتا ہے کہ چونکہ ہمارے استاد نے ہمارے لیے تحریر کا لفظ استعمال کیا ہے تو قلم بند کیا چیز ہوتی ہے، یا روشنی کیا چیز ہوتی ہے، یا ذکر کیا، تو اس میں بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے ضروری ہے کہ یہ الفاظ ایک جیسے ہے، اور ان سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ بس تحریر پہ آپ نظر نہ لگا دیں، اور نہ قلم بند پہ، اور نہ ذکر پہ، اور نہ بیان پہ۔ بس ایک ہی مقصد ہے کہ اس کی تشریح ہے، الفاظ مترادفہ ہے، ان کی تشریح مقصود ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا ثواب کی نیت سے۔ شکریہ ویڈیو دیکھنے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔